السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 135 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 137 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 136 کی کریں گے۔ ایک ہی آیہ مبارکہ کی تفسیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیسن تھوڑا سا سمجھ کے پڑھنے والا ہے، اس لیے لیسن آپ کو بہت کم دیا جا رہا ہے، تو آپ لوگ بہت اچھے سے یاد کریں اور لازمی سنائیں۔ تو یہ لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ ٹرانسلیشن۔ وقالوا اور کہا انہوں نے، هذه یہ، انعام کھیتیاں، انعام چوپائے، وحرث اور کھیتیاں، حجر منع ہیں، ممنوع ہیں، لا یطعمها نہیں اس کو کوئی کھا سکتا، الا من نشاء مگر جسے ہم چاہیں، بزعمہم اپنے خیال باطل سے، وانعام اور چوپائے، حرمت حرام تھا، ظہورها ان کی پشتیں، وانعام اور کچھ ایسے چوپائے، لا یذکرون اسم اللہ علیہا کہ نہیں یاد کیا جاتا تھا نام اللہ کا ان پر، افتراء علیہ اللہ پر جھوٹ باندھ کر، سیجزیہم ان قریب وہ بدلہ پائیں گے، بما کانوا یفترون بوجہ اس کے جو کچھ تھے وہ افترا کرتے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 136 سے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جیسا کہ ہم لوگ سورۃ الانعام پڑھ رہے ہیں اور یہ سورہ مبارکہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کے جو مضامین ہیں وہ زیادہ تر عقیدے کی درستگی پہ ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو۔ سب سے پہلے اس عقیدے کی اصلاح کی جاتی ہے، اور تمام انبیاء رسول بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسانیت کو توحید کی طرف لانا، جو عقیدہ باطل انسانوں نے بنا رکھے ہیں خود ساختہ ان کو ان سے ہٹانا اور اللہ کے ساتھ جوڑنا۔ تو مشرکین مکہ کے اندر ایک یہ بھی چیز پائی جاتی تھی کہ ان کو قیامت کے بارے میں بھی یقین نہیں تھا، دوبارہ اٹھائے جانے پہ یقین نہیں تھا، جزا سزا کے بارے میں وہ شک و شبہ میں تھے۔ ان کی اصلاح کے بعد اس کے بارے میں کچھ حال احوال پڑھ چکے قیامت کے بارے میں، اب مزید ان کے کچھ اور عقیدہ باطل کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے عقیدہ باطل جو ان کے اندر خود ساختہ رسم و رواج تھے ان کی تردید کی جا رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کچھ
اپنے خیال باطل سے کچھ حصے مقرر کر رکھے تھے۔ اللہ کے لیے کچھ حصے مقرر کیے ہوتے، کس میں سے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہیں، کھیتیاں اور چوپائے۔ ایک حصہ اللہ کا مقرر کر دیتے اور ایک حصہ اپنے شریکوں کا۔ تو کیا کہتے؟ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، اپنے خیال باطل سے کہتے کہ یہ اللہ کا ہے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ حصہ ہمارے شرکاء کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، تو جو ان کے شریکوں کا ہوتا، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، تو نہ پہنچتا وہ اللہ کی طرف۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ، تو جو حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا ہوتا، فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، تو وہ پہنچ جاتا ان کے شریکوں کی طرف۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، یہ بہت ہی برا فیصلہ ہے جو کچھ انہوں نے مقرر کر رکھا تھا۔ تو ان مشرکین کے عقیدہ باطل کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے کہ جب تم عربوں کی جہالت کے بارے میں معلوم کرنا چاہو تو سورۃ الانعام کی آیت مبارکہ 130 سے لے کر 140 تک پڑھ لو، کیونکہ ان آیت مبارکہ کے اندر ان کے جو خیال باطل ہیں، جو ان کے دعوے تھے خود ساختہ، ان کا ذکر ہے۔ تو ان کے اندر اس بارے میں 3 طرح کی جہالت پائی جاتی تھی۔ پہلا ظلم کیا تھا کہ یہ لوگ، ایسا نہیں تھا کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے وجود کے بارے میں یہ مکمل یقین رکھتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے خود ساختہ معبود بھی گڑ رکھے تھے، کہیں پتھروں کی مورتیاں، کہیں لکڑیوں کی، کہیں اور بھی بہت سارے انہوں نے بت تراش رکھے تھے، کہیں درختوں کی نسبت بھی کرتے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے یہ فلاں فلاں مشکل حل کرنے پہ قادر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یا پھر ستاروں سے بھی یہ لوگ وابستگی رکھتے تھے، ستاروں سے حال معلوم کرنا، جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں بھی ہو رہا ہے۔ یا پھر جو بزرگ تھے ان کے ساتھ ان کی ایسی وابستگیاں تھیں۔ اللہ کو خالق مالک ماننے کے باوجود اللہ کے ساتھ بہت سارے شریک بنا رکھے تھے۔ تو ان کو اس بات کا یقین بھی تھا کہ یہ ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق مالک ہیں، لیکن اللہ کے الہ ہونے کے یہ قائل نہیں تھے۔ تو اس لیے انہوں نے اللہ کے ساتھ اور بھی بہت سارے معبود بنا رکھے تھے، اور پھر اللہ کے لیے انہوں نے اپنے حصے بھی مقرر کر رکھے ہوتے، اپنے جانوروں میں، ویشیوں اور بھی بہت ساری چیزوں میں حصے اللہ کے مقرر کیے ہوتے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی خالق اور مالک ہوں، جیسا کہ سورہ زاریات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ مجھے رزق دیں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھانا کھلائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود رزق دینے پہ قادر ہیں، خود رزق دینے والے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالیٰ ہی تو رازق ہیں، بہت زبردست مضبوط قوت والا ہے۔ لیکن یہ لوگ ایسے گندے عقیدے کے مالک تھے کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اور بھی معبود انہوں نے اپنی دل کی خوشی کے لیے بنا رکھے تھے، اور پھر یہ کہتے کہ ہم نے ان کو اس لیے بنایا ہے کہ یہ اللہ تک ہمارے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں۔ یا پھر یہ مثال دیتے کہ جس طرح کسی بڑی ذات کو ملنے کے لیے درمیان میں کسی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہیں۔ ہم ڈائریکٹ ان کو نہیں مانتے، پوجتے نہیں ہیں، بلکہ ہم درمیان میں وسیلہ بنا کر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں کسی قسم کا بھی شرک پسند نہیں کرتے، کوئی بھی شریک اللہ سبحانہ و تعالیٰ برداشت نہیں کرتے۔ اگر ایک ذرے کے برابر بھی انسان کے اعمال میں شرک ہوگا تو اس کے لیے نجات نہیں ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور پھر دوسرا ظلم ان کا یہ تھا کہ یہ اللہ کو خالق مالک ماننے کے باوجود بھی خود ہی حصے مقرر کرنے والے بن چکے تھے، کبھی کسی چیز میں حصہ نکالتے، کبھی کچھ کرتے، اللہ کی جو تقسیم تھی اس پہ ثابت شاکر نہ رہتے، اور اس کے علاوہ جو اللہ نے تقسیم رکھی ہے کہ کھیتیوں میں اتنا صدقہ نکالنا ہے، زکوٰۃ، عشر وغیرہ نکالنی ہے، وہ اس کو اس طریقے سے تقسیم نہ کرتے، بلکہ اپنی طرف سے خود ساختہ یہ چیزیں مقرر کر لیتے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ ہمارے بتوں کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو حصہ اللہ کا ہوتا وہ تو شریکوں تک چلا جاتا،
اور جو ان کے شریکوں کا ہوتا وہ اللہ تک نہ جاتا۔ یہ کیا کرتے کہ جو حصہ انہوں نے اپنے بتوں کے نام منسوب کیا ہوتا، اب بت تو جامد چیز ہیں، وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے، تو وہ جو حصے ان کے مقرر کیے ہوتے ان کے آگے رکھتے، پھر ادھر سے اٹھا کر جو مجاور بیٹھے ہوتے، جیسا کہ آج بھی قبروں پہ بہت سارے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو اپنے ایمان کے خود ہی دشمن ہیں تو ان کو دے دیے جاتے۔ جیسا کہ آج بھی قبروں پہ جو نظریں نیازیں چڑھائی جاتی ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، وہ اگرچہ بتوں کے نام پہ یا جو قبر والا ہے بزرگوں کے نام پہ وہ چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں، لیکن ان کو کون کھاتا ہے، کون استعمال کرتا ہے، جو وہاں کے مجاور بنے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے گھر بار رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں، وہ لوگ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن نہ اس وقت کے نام نہاد کے مسلمان اس چیز کو سمجھ سکے اور نہ آج کے۔ وہ تو مشرکین مکہ، ہم کھل کے کہتے ہیں کہ وہ مشرکین مکہ تھے، وہ یہ کرتے تھے، لیکن آج کا نام نہاد مسلمان کہلوانے کے باوجود ان چیزوں میں ملوث ہے۔ پھر ہم لوگ بھی کہہ رہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، کلمہ گو ہیں، یہ مشرک تو نہیں ہے نا۔ جو بھی اس طرح کا شرک کرتا ہے تو وہ یقیناً مشرک ہی ہے، چاہے وہ خود کو کتنا ہی مسلمان کہے یا کوئی بہت بڑا لیبل لگا دیا جائے کلمہ گو مشرک، وہ مشرک ہی رہے گا۔ ایسا کلمہ پھر اس وقت فائدہ نہیں دے گا، قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ تو جو شریکوں کے نام کے حصے ہوتے وہ مجاور لے جاتے، اور جو اللہ کے نام کے انہوں نے حصے مقرر کیے ہوتے ان کو پھر اپنی ہی جو پیداوار ہوتی اس میں جب کمی آ جاتی یا اپنی کوئی ضروریات، جہاں ان کو لگتا کہ ہمارے ضروریات کم پڑ رہی ہیں، تو ان کو پھر اپنے استعمال میں لے آتے۔ یہ ان کے بہت ہی غلط فیصلے تھے۔ تو یاد رہے کہ جو شریکوں کے نام کے انہوں نے حصے نکالے ہوتے ان کو خود استعمال نہ کرتے، کہتے کہ اگر ہم ان کو خود استعمال کر لیں گے تو ہمارے جو بتوں کی مار ہے، جو ہمارے معبودوں کی مار ہے، وہ ہمیں پڑ جائے گی، ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ جانوروں کے بارے میں کہتے کہ ان کا دودھ خراب ہو جائے گا، کھیتیوں کے بارے میں کہتے کہ یہ فصلیں جو ہیں خراب ہو جائیں گی، سڑ جائیں گی، ان کی پیداوار میں کمی آ جائے گی، یا اور کوئی آفات ان پہ آ جائیں گی۔ تو اس قسم کے یہ خود ہی اپنے خیال باطل سے فیصلے کر کے تو اپنے عقیدوں کو خراب کر لیتے۔ تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہوئے فرما رہے ہیں ساء ما یحکمون، بہت ہی برے ہیں جو کچھ وہ فیصلے کر رہے تھے۔ تو یاد رہے کہ جو اللہ کے لیے انہوں نے حصہ مقرر کیا ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ ایک حدیث قدسی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حصے داروں کے حصے سے بے نیاز ہوں، میں دستبردار ہوں کہ میں ایسے پھر حصے کو قبول نہیں کرتا۔ جس شخص نے ایسا عمل کیا کہ جب میرے کسی غیر کے ساتھ میرے حصے کو مقرر کرتا ہے تو میں اس حصے دار سے اور جو حصہ مقرر کیا گیا دونوں سے ہی بیزار ہوں، میں ان دونوں میں سے کسی کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اور ایک جگہ پہ یہ الفاظ ہیں کہ میں اپنے شرکاء کے شریکوں سے بیزار ہوں، یعنی کہ اس حصے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور جو حصے مقرر کرنے والے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، ان سے بھی میں بری و بیزار ہوں۔ تو تیسرا ظلم ان کا یہ تھا کہ اس طرح اپنی طرف سے حصے مقرر کر کے کیا کرتے کہ جو کمزور طبقہ ہے معاشرے کا، سفید پوش ہیں، یتیم ہیں، غرباء ہیں، فقیر ہیں، وہ ان پہ ظلم ہوتا کہ وہ بیچارے پھر جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے تھے وہ اس سے محروم رہ جاتے، کیونکہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مال عطا کیا ہے اس میں سے غرباء کا حصہ نکالنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح کہ آج شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کیا ہے کہ کھیتیوں میں سے عشر نکالنا، اور جو صاحب مال ہے وہ اپنے مال میں سے سال کے بعد زکوٰۃ نکالے، اس کے علاوہ جو نفلی زکوٰۃ ہے وہ بھی نکالتا رہے، اور اس طرح پھر معاشرے کی جو فضا ہے وہ خوشگوار رہے گی اور ایک بیلنس قائم رہے گا۔ لیکن جب اس طرح حصے نکال لینے، اپنے معبودوں کے نام کے نکال لینے، کچھ اللہ کے نام کا حصہ نکال کے اس کو بھی خود استعمال کر لینا، تو پھر جو غرباء ہیں، کمزور معاشرے کے ہیں، وہ پسے جاتے ہیں، ان کے لیے پھر کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو یہ اس طرح ان کا تیسرا ظلم تھا کہ ان لوگوں کو پھر کمزور لوگوں کو وہ محروم کر دیتے۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے
آیہ مبارکہ 135 کے لاسٹ پہ پڑھا تھا انہ لا یفلح الظالمون، بے شک جو ظالم لوگ ہیں وہ فلاح نہیں پانے کے۔ تو اسی مناسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ظالم قرار دیا ہے کہ اس طرح کر کے یہ اپنی جان پہ بھی ظلم کرنے والے ہوتے، اللہ کے حق میں بھی کمی کرتے، اور جو کمزور لوگ ہیں ان کا بھی حق مارا جاتا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 136 تک تفسیر کر چکے ہیں، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ بہت بہت مبارک ہو، بہت خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ آپ لوگوں نے ٹیسٹ دیا اچھے سے اور بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ پہلے جو شکایت کا موقع آپ کی طرف سے ملتا ہے وہ الحمدللہ ایسا نہیں تھا، اچھا آپ کی طرف سے رسپانس تھا۔ اللہ رب سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مزید عزتوں و برکتوں سے نوازے اور ہر معاملے میں آسانی پیدا کرے، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔